جی ہم کوئٹہ میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو صورتحال پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے اس کے اوپر پرسپیکٹیو کلیکٹ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل مسئلہ ہے کہاں. ہم نے دانشوروں سے بات کی، سیاستدانوں سے بات کی، صحافیوں سے بات کی، اور آج ہمارے پاس ہیں حکومت بلوچستان کے ترجمان شاہد رین صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت ہی گمبھیر صورتحال لگ رہی ہے کئی حوالوں سے، سیاسی حوالے سے بھی شورش تو چل ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ انڈیا اور پاکستان کا ایک دم سے ٹینشن شروع ہو گئی. پہلگام میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا، پاکستان نے اس سے قطع تعلقی کا اعلان کیا، لیکن انڈیا کی طرف سے ایک دم سے دباؤ آیا تو پاکستان کی سلامتی کونسل کی میٹنگ، سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بلوچستان کی صورتحال پہ، بلوچستان پہ کیسے امپیکٹ کرے گا یہ ایک بڑا جو کانفلکٹ ڈیولپ ہو گیا؟ دیکھیں عامر بھائی، یہ ذرا ایک اکیڈمکس جی جسے کہتے ہیں وہ ڈبیٹ یا اکیڈمکس کا کویسچن ہے، اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ جرنلزم مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میری اس وقت پوزیشن ایز اے اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف بلوچستان، تو مجھے بڑا بیچ میں سنبھل کے ہمیں بولنا آپ کی ہوگا کہ ذاتی میں رائے زیادہ نہیں، ذاتی رائے دیکھیں اس وقت میری پوزیشن مجھے ٹھیک ہے. مجبور کرتی ہے کہ میں ذاتی رائے کو ایک طرف رکھوں. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ ہندوستان کی طرف سے کوئی فالس فلیگ آپریشن ٹھیک ہے. کیے گئے. اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، اور ضرور یہ ایک ہسٹری ریکارڈ پر موجود ہے. کچھ دہائیاں قبل اگر یہ چیزیں تھیں کہ پاکستان میں مجاہدین کے کیمپس ہوتے تھے، یہاں تنظیمیں ہوتی تھیں، آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، مسجدوں کے باہر چندے ہوتے ہوئے آج سے 1.5-2 دہائی قبل تک یہ چیزیں رہی ہیں. لیکن گزشتہ 1.5 یا 2 دہائیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں پاکستان نے ختم کی ہیں. بالکل. لیکن اس کے باوجود ہندوستان نے اسے نہیں ماننا. تو بہرحال جو بھی اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ آ چکا ہے، اور بحیثیت چیف منسٹر بلوچستان اور کولیشن کو لیڈ کرتے ہوئے چیف منسٹر صاحب کا اس پہ پالیسی سٹیٹمنٹ یا ٹویٹ آ چکا ہے. جو بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ڈیسیجن ہے، حکومت بلوچستان اس کی مکمل تائید اور حمایت کرتی ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی صورت میں بلوچستان کی عوام کی طرف سے. اور جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے ریاست کے لیے، ملک کے لیے، حکومت بلوچستان اور بلوچستان کی عوام اس میں ساتھ چلیں ہم آپ کا تجزیہ چاہیں گے، کیونکہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کی جو قرارداد آئی اس میں ایک مرتبہ پھر بلوچستان کا بھی ذکر ہوا اور گلبشن یادیو کا بھی ذکر ہوا. تو یہ صورتحال کا بلوچستان کی سیکیورٹی کی صورتحال سے کے اوپر کیا اثر پڑے گا، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عامر بھائی، دس از دا مے بی سم ون کین ڈفر ود دس اوپینین. مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے، دیر از اے فیلنگ کہ جب ہم بلوچستان میں بھارتی مداخلت کی بات کرتے ہیں، دیکھیں دس از دا اوپن سیکرٹ کہ افغانستان میں جو پچھلی رجیمز رہیں، چاہے وہ کرزئی گورنمنٹ تھی، چاہے اشرف غنی گورنمنٹ تھی، اس میں بلوچستان میں جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں اس میں بہت سی جگہوں پر انڈین ایمبیسیز کے، انڈین قونصل خانوں کے لنکیجز گورنمنٹ کو ملے، جس کی بنیاد پر آپ کو یاد ہوگا آئی تھنک اٹ واز 2010 اور نیئرسٹ ٹائم، جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک ڈوسیئر شرم الشیخ میں دیا منموہن سنگھ صاحب کو، اور وہ یہ وہاں سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. ہمارے لیے آئی اوپننگ تھا ایران سے لنک ہونا کلبھوشن کا، کیونکہ اس سے پہلے ہمارا جو بھی لنکیجز تھے وہ افغانستان، کابل یا کندھار ان چیزوں سے ملتے تھے. تو ایران ایک نیا جس کو کہتے ہیں ساری صورتحال میں اضافہ تھا، اور پھر بہت سی چیزیں اب جو حالیہ واقعات ہو رہے ہیں اس میں دونوں جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے بارڈرز کے استعمال ہونے کے شواہد موجود ہیں. رہ گئی بات کہ اس کا امپیکٹ بلوچستان پہ کیا ہوگا. دیکھیں لازمی سی بات ہے، جب آپ کسی ریاست کے ساتھ ایک ہیڈ آن کی سچویشن میں ہوتے ہیں اور وہ ریاست جو آپ کی دشمن ہو اور اس کے پاس پراکسیز ہوں، تو وہ آپ کو ہر فرنٹ پہ ڈسٹرب کرے گی، اور بلوچستان میں اس سے پہلے کر رہی ہے. اور اگر مزید بھی کوئی چیزیں وہ بڑھائیں گے تو گورنمنٹ آف بلوچستان، چونکہ ایک چیز جو کہنے کی ضرورت ہے، گزشتہ 2 دہائیوں میں یہاں جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹس رہی ہیں ان گورنمنٹس کی ایک اپروچ موجودہ گورنمنٹ سے ڈیفرنٹ رہی ہے. ان کی پولیٹیکل گورنمنٹس کی یہ اپروچ رہی ہے کہ یہ لڑائی سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کی ہے.
موجودہ صوبائی حکومت جو ہے وہ یہ اپروچ رکھتی ہے کہ یہ ہول آف دا نیشن اپروچ کی اس میں ضرورت ہے, ہول آف دا انسٹیٹیوشن. وہ سمجھتے ہیں چیف منسٹر بلوچستان ہمسیلف, ان کی کولیشن گورنمنٹ, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہم سب کی لڑائی ہے, اسے ہم نے پولیٹیکلی اون کرنا ہے, اور دہشت گرد اور سیکیورٹی فورسز کی لڑائی نہیں ہے. تو دیکھیں لازمی سی بات ہے, ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں, اور مزید ہونے کا جسے کہتے ہیں امکان اپنی جگہ پہ, اسے میں اور آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن وی آر پریپیئر فار اینی تھنگ. اور جب بات ریاست پہ آتی ہے تو صوبائی حکومت بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بلوچستان کے کانٹیکس میں کیسے یہ امپیکٹ کرے گی, لیکن بلوچستان کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں. منرل بل آیا, اور اس سے پہلے اسلام آباد میں, اس کے بعد اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی, اور اس میں اس کو ایسے پیش کیا گیا کہ ایک صوبہ مکمل طور پہ آن بورڈ ہے, جو بھی انیشیٹو وفاقی حکومت لے گی. ظاہر ہے کچھ شکیں آلریڈی یہاں سے پاس ہو گئیں. اچانک سے بلوچستان سے ریئیکشن آیا, وہ لوگ بھی جو اس کو پیش کرنے والے تھے اور اپوزیشن بھی, ان کو پتہ چلا کہ بلوچستان سے ایک بل پیش ہو گیا. یہ ہوا کیسے, اس کا پروسیس کیسے ہوا, کنٹروورشل یہ اچانک کیوں ہو گیا؟ بظاہر تو یہ اپوزیشن کی طرف سے پیش ہوا تھا. اچھا, بیسکلی اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ کے لیے آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں, آپ کے اور میرے سامنے یہ چیز کنٹروورسی اس وقت بنی جب جمعیت علماء اسلام یا عوامی نیشنل پارٹی, جب کے پی کے میں اس کو اپوز کر رہے تھے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اراکین کو شو کاز نوٹسز دیے. یہ اس رکن اسمبلی اور ان کی جماعت کا معاملہ ہے. بینگ اے اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف بلوچستان, میں اس پر کوئی تبصرہ ایسا نہیں کروں گا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک جید سیاسی رہنما ہے, اور ان کا ایک پولیٹیکل تعلق تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے. سیم از دا کیس ود ایم ولی خان جو اے این پی سے ہیں. جو یہاں پہ ہوا, آئی شیئر دیٹ انفارمیشن ود یو. دیکھیں, جس طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان جس طرح کی صورتحال سے گزر رہا ہے, جب ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وفاقی حکومت تمام صوبوں کو اعتماد میں لیتی ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے بجٹ میکنگ کے وقت بھی ہمیں مشورے دیے گئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ چیزیں میٹ کرنی ہیں, دین ہمیں جا کے آئی ایم ایف سے جو اگلی ٹرانچ ہے وہ مل سکے گی. تو مائنز اینڈ منرلز بل جو تھا, اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی ایک ڈیلیبریشن تھی, ایک تجویز تھی. اس تجویز کو صوبائی حکومت نے پہلے ویٹ کیا کیبنٹ میں ویٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے صوبائی اسمبلی میں پیش کیا. اور جس دن یہ صوبائی اسمبلی میں پیش ہوا, اگر تو صرف عددی اکثریت پہ اسے پاس کرنا مقصود ہوتا تو اس دن گورنمنٹ کے پاس, ٹریجری بینچوں کے پاس وہ عددی اکثریت موجود تھی, گورنمنٹ اس کو پاس کر سکتی تھی. لیکن چیف منسٹر ہمسیلف آفرڈ کہ اس کو قائمہ کمیٹی میں بھیجیں, قائمہ کمیٹی اس کو ویٹ کرے, اور قائمہ کمیٹی جو اس کی ہے, اس کی لیڈرشپ یا جو پریزیڈنٹ شپ ہے قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ, دیٹ از ود اپوزیشن. JUIF سے اس کا تعلق ہے, دستگیر بادینی صاحب ہیں جو ان کے نوشکی سے MP ہیں. تو وہ ان دنوں اتفاق سے عمرہ پہ تھے. تو اس دوران قائمہ کمیٹی کی میٹنگ پھر ایک اپوزیشن کے رکن ضابط ریکی نے لیڈ کی. اس میں میں کریڈٹ دوں گا پروونشل منسٹر مائنز اینڈ منرلز شعیب نور شروانی کو, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے چیف منسٹر کو یہ سجیسٹ کیا کہ جب آپ نے قائمہ کمیٹی کو یہ بھیج ہی دیا ہے تو اس قائمہ کمیٹی میں میں یہاں پہ رکوں, ایک اور رکن اسمبلی ہے جنہوں نے یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ میں نے کہا کہ ایسے نہیں کریں, اس کو قائمہ کمیٹی میں بھیجیں. ان نام اگر لیں تو میں ابھی نام لینا مناسب نہیں, کیونکہ وہ ریکارڈ نہیں میں نے کیا ان کا موقف. میں چونکہ آپ اب نام نہیں لے رہے تو میں اس لیے اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جو چیز بینگ اے اسپوکس پرسن میرے نالج میں ہے, جو میرے سامنے آئی ہے, ممکن ہے کہ اس رکن اسمبلی نے شعیب نور شروانی کو تجویز دی ہو, میں اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا. لیکن میرے سامنے یہ پروپوزل چیف منسٹر کو, منسٹر مائنز اینڈ منرلز کی جانب سے آیا کہ ہمیں اسٹیک ہولڈرز کو بھی بلانا چاہیے اور ان کے سامنے بھی رکھنا چاہیے اور انہیں بھی سننا چاہیے. اس میں اسٹیک ہولڈرز جو مائنز اینڈ منرلز ایسوسیشن کے تھے, انہوں نے اپنی تجاویز رکھی. اور یہ آپ کے بھی عامر بھائی علم میں کہ جب چیزیں قانون سازی ہو رہی ہوتی تو تمام اسٹیک ہولڈرز کی 100% باتیں تسلیم نہیں کی جاتی, کسی کی 2 بات مانی جاتی ہے, کسی کی 5 مانی جاتی ہے. اس کے بعد مائنز اینڈ منرلز ایسوسیشن نے اپنی تجاویز دی, ان میں سے اچھی خاصی تجاویز کو انکارپوریٹ کیا گیا, اور پھر اس کے بعد قائمہ کمیٹی نے اس کی منظوری دی, اینڈ دین یہ اسمبلی میں ٹیبل ہوا. اور 2 چیزیں جو میں جس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن قومی اسمبلی نے ٹی وی پہ یہ دعویٰ کیا کہ جی انہیں یہ کہا گیا تھا اراکین کو کہ آپ کی تنخواہوں میں اضافے کا بل ہے.
کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. قائمہ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی, اس میں جو لوگ پولیٹیشنز بیٹھے تھے, یہ کوئی پہلی بار ایم پی اے بن کے نہیں آ رہے, ان سب کا کوئی تیسرا یا چوتھا ٹرن ہے بینگ ایم پی اے. تو اس کے بعد انہوں نے اس بل کو منظور کیا, پھر اسمبلی نے منظور کیا. ہاں, اب اس کے بعد اگر کسی اپوزیشن ایم پی اے کی پولیٹیکل پارٹی یا ان کی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی چیز غلط ہوئی ہے, تو وہ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں, وہ اس پہ گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں چلیں کچھ ایک کلاس بڑی میرا خیال ہے سیف ہے, سیفٹی وال بھی اس کے اندر ایک ہے کہ اس میں ریویو بھی ہو سکتا ہے, لازمی سی بات ہے. چلیں اس کے اوپر تو ہم اس میں, اور لیجسلیٹرز کا کام قانون سازی کرنا. ہاں, لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ کے پی میں جب یہ ٹیبل ہوا تو اس کے بعد کنٹروورسی بنی, یا یہ ہوا کہ کوئی لٹریسی کا ایشو تھا, اس کی ریڈنگ کا ایشو تھا بل کی, یا کمپلیکس ٹیکنیکل لینگویج تھی, کیا تھا؟ اگر تو لٹریسی کے ایشو کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں, نیشنل پارٹی اس کا حصہ تھی. ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب فارمر چیف منسٹر رہ چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر مالک صاحب کسی چیز کو پڑھے بغیر اپنے اراکین اسمبلی کو یہ اجازت دیں کہ وہ اس کی حمایت کریں. یہ ممکن نہیں ہے. وہ ایک جید پولیٹیکل شخصیت ہیں, صوبے کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں, انہیں مائنز اینڈ منرلز کی حساسیت کا اندازہ ہے. بلکہ وہ ایک آدھ مرتبہ بہت سی الاٹمنٹس کے ایشو پر فلور آف دا ہاؤس احتجاج کر چکے تھے کہ یہ الاٹمنٹس کیوں کی جا رہی ہیں, یا جن کی کینسل کی جا رہی ہیں وہ کیوں کی جا رہی ہیں. یہ ریکارڈ پر وہ اسمبلی میں موجود ہے. چلیے, گورننس کا ایشو بڑا زیر بحث ہے. پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے, اور بلوچستان خاص طور کے اوپر زیر بحث آتا ہے کہ گورننس کے ایشوز ہیں. کیا لاہے عمل کیا ہے بلوچستان گورنمنٹ کا؟ دیکھیں, گورننس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم, لیٹ می سے اٹ ویری کلیئرلی, کہ پہلی مرتبہ یہاں 70s میں صوبہ بننے کے بعد گورنمنٹ بنتی ہے. 70s کو ایک گولڈن ایرا کے طور پہ ہم نے پڑھا ہے, میں نے خود نہیں دیکھا. لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی, جس کو کہتے ہیں, سیزنڈ لوگوں کی ایک اسمبلی تھی اور سیزنڈ ایک گورنمنٹ تھی. اس کے فیصلوں پر بہت سے لوگ آج بھی تنقید کرتے ہیں, بلکہ آج بھی ایک جگہ پر سردار عطاء منگل کے ایک فیصلے پر تنقید ہو رہی تھی. تنقید اور جسے کہتے ہیں تعمیری تنقید بہت سی چیزوں پہ ہو سکتی ہے, لیکن گورننس دیکھیں, سوری ٹو سے 70s سے 2024 تک جس صوبے نے سنگل پارٹی گورنمنٹ نہ دیکھی ہو, جہاں پر 4 اتحادی جماعتیں گورنمنٹ بناتی ہوں, وہاں پر پولیٹیکل مجبوریاں آپ کی ہوتی ہیں, چاہے آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں. موجودہ صوبائی حکومت حد الوسع یہ کوشش کر رہی ہے کہ جن جن آفیسرز کو جن جن ڈپارٹمنٹس میں پوسٹ کیا گیا ان کے ٹینیور کو میک شیور کیا جائے. کہیں ایک آدھ جگہ پہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہوگا, لیکن پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ گڈ گورننس کا جو ماڈل ہے اس میں 2 سے 3 ایگزامپلز آپ کو دوں گا. ایک, ریپڈ ٹرانسفر پوسٹنگ نہ کی جائے تاکہ آفیسر جسے لگایا گیا ہے وہ کچھ ٹھیک ڈیلیور کرے گا یا غلط ڈیلیور کرے گا, اس کے لیے اسے ایک ٹائم ڈیوریشن چاہیے. دوسرا پوائنٹ سر, گڈ گورننس کی تباہی جس چیز سے ہوتی ہے وہ تھی نوکریوں کی خرید و فروخت. موجودہ صوبائی حکومت تقریباً اپنا 1 سال پورا کر چکی ہے. اس وقت ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہائرنگ ہوئی ہے, اور ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہم نے کچھ ڈاکٹرز کی ہائرنگ کی ہے. دیٹ از پیورلی آن کانٹریکٹ بیسس, اور گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے. اور چیف منسٹر نے سب سے پہلے جب ان کے پاس شکایات آئیں کہ ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ڈیرہ بگٹی میں کچھ چیزیں ہیر پھیر کی جا رہی ہیں, تو انہوں نے سب سے پہلے اینٹی کرپشن کی ٹیم وہاں بھیجی. ان کے پولیٹیکل فالوورز کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی آپ نے ہمیں تباہ کر دیا ہے, ہمارے مخالفین کو کانٹریکٹ پہ نوکری مل رہی ہے. انہوں نے کہا 10 بار ملے, ٹیچر کی نوکری پہ میں کم از کم خرید و فروخت کی اجازت نہیں دوں گا. تربت میں شکایت آئی, تربت کی پوری کمیٹی سسپینڈ ہوئی. دیکھیں, آپ ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں جس صوبے میں روایت رہی ہو نوکری بیچنا, اگر آپ کہیں کہ ود ان اے ایئر آپ اس روایت کو تبدیل کر دیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے لیے جو کوشش کرنے کی ضرورت ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. پہلی مرتبہ صوبے میں اینٹی کرپشن کا محکمہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, چلے یہ اس کے اوپر کوئی پلان ضرور سوچا ہوگا, اس کے خد و خال کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے گورننس کو. اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جہاں جہاں پہ نوجوانوں سے خاص طور پہ جو ہم نے پرسپیکٹیو لیا ہے ادھر, 2 ہی ایشوز ہیں ان کے پاس, پولیٹیکل سپیس اور کرپشن. کرپشن کا یہ اتنا اسٹگما ہے بلوچستان کے اوپر, وہ صرف بیوروکریسی پہ نہیں ہے, وہ یہاں کے سیاستدان کے اوپر بھی ہے, سردار کے اوپر بھی ہے, سب پہ. تو اس کا کیا ہے, اور یہ کہ گورننس کا تو انڈیپینڈنٹ اور اسٹرانگ لوکل باڈیز کے بغیر کوئی
کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اس کے لیے کیا پلان ہے، اس کو کیا کر رہے ہیں؟ عامر بھائی دیکھیں، یہ آپ کے بھی نالج میں ہمارے بھی نالج میں گو کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ یا آمریت خطرناک ہی ہوتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک ڈکٹیٹر کو ہی 2 بار کنٹینیوٹی میں لوکل باڈیز کرواتے ہوئے دیکھا، جنرل پرویز مشرف کا دور. اس ڈکٹیٹرشپ کے دور میں لوکل باڈیز جب ہوئیں تو بلوچستان کے کئی سرداروں نے جا کے ضلع ناظم کا الیکشن لڑا. ریزن یہ تھا کہ سارا جو پاور ٹرانسفر تھی، جو فائنینشیل ٹرانسفر تھی، وہ سارا کچھ ایم پی اے سے ضلع ناظم کے پاس جا چکا تھا. جب ڈی سی کی جس کو کہتے ہیں اے سی آر بھی ایک ضلع ناظم نے لکھنی تھی، تو ہمیں یاد ہے کہ اس زمانے میں خیر جان جو ابھی ایم پی ہیں واران سے، وہ ضلع ناظم ہوتے تھے، وہ کتنے پاورفل تھے، اور بھی ایسے کئی نام ہیں. موجودہ صوبائی حکومت جب آئی تو سب سے پہلا کام جو آتے ہی جو پہلا بجٹ بنایا، ہمارے پاس جو لوکل باڈیز کی گرانٹس تھی دیٹ واز 16 بلین. چیف منسٹر اور کولیشن گورنمنٹ نے، سرفراز بگٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک ہم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ لوکل باڈیز پر نہیں لے جائیں گے اس وقت تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو اس 16 بلین کو ہم نے 100% ریز کیا اور 35 بلین. لیکن ایک یونین کونسل کو ایک سال کے لیے 6 لاکھ روپے صرف 1 منٹ کے لیے، یہ میرا آرگیومنٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، سرفراز بگٹی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، بادشاہ سلامت نہیں ہیں. انہوں نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں پولیٹیکل جو ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں انہیں اعتماد میں لینا ہے اور اس کے بعد فیصلے کرنے ہیں. اور لازمی سی بات ہے، کوئی بھی ہو، عامر کو بھی اگر کوئی اختیار ملا ہوا ہوگا تو عامر فوری طور پہ شاہد کو یا کسی اور کو ٹرانسفر کرتے ہوئے 3 بار سوچیں گے. میں مانتا ہوں چیزیں اتنی آئیڈیل نہیں ہیں، لیکن میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر سندھ کا لوکل باڈی سسٹم دیکھ لیں، یہ جو ہم نے 16 بلین سے 35 بلین اس کو ریز کیا، اس میں پہلا پوائنٹ یہ ڈالا گیا جو بلوچستان کی روایت رہی ہے، جب بھی بلوچستان میں کسی یونین کونسل یا ضلع کونسل کے پاس کوئی فنڈز آتے ہیں تو سب سے پہلے ضلع چیئرمین اپنے لیے گاڑی خریدتے ہیں اور بڑی گاڑی خریدتے ہیں. تو اس میں لیجسلیشن میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے، دس اماؤنٹ از ناٹ فار پرچیز آف وہیکل. ٹھیک، اچھا، تاکہ وہ جو پیسہ ہے جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ جا رہا ہے، کل وہاں پہ ضلع کونسل بیٹھے اور 12 ووٹوں سے فیصلہ کر لے کہ عامر صاحب کے لیے لینڈ کروزر گاڑی خریدنی ہے، تو آپ اسے روک سکتے ہیں کیونکہ ایک ضلع کونسل کا اکثریتی فیصلہ ہے. تو لیجسلیشن میں یہ ایڈ کر دیا گیا کہ آپ اس سے پرچیز آف وہیکل پہ نہیں جا سکتے. دیٹ از پیورلی فار ڈیولپمنٹ، چاہے وہ روڈ کی اسکیم ہو، نالی کی ہو، چھوٹی. چلے، صوبائی حکومت کتنی بااختیار ہے؟ صوبائی حکومت کے پاس اپنے تمام اختیارات موجود ہیں، لیکن یہ میں آپ کو پھر دوبارہ کہوں گا کہ چیف منسٹر کی، سرفراز بگٹی کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہے. جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں، لیکن ایک ورکنگ ریلیشن اپوزیشن لیڈر کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ. ڈاکٹر مالک اپوزیشن میں، ان کے ساتھ، ایون سردار اختر مینگل کی جماعت کا ایک رکن ہے اسمبلی میں. 3 مرتبہ یہ میرے نالج میں موجود ہے. 1 مرتبہ پرائم منسٹر کی آمد پر پرائم منسٹر ہاؤس نے سردار صاحب کو دعوت دی پرسنلی آنے کے لیے، وہ نہیں آئے. 2 مرتبہ چیف منسٹر ہم سیلف انوائٹڈ جہانزیب مینگل کے وہ آئیں، وہ نہیں آئے. تو چیف منسٹر جو بھی جتنے بھی ان کے پاس اتھارٹی اور اختیارات ہیں ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ اختیارات کہیں اور ہیں. ہاں یہ ضرور ہے، جہاں کائنیٹک ڈومین ہے، کائنیٹک ڈومین میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، سیکیورٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اس ڈیسیجن میکنگ میں ان کے انپٹ کے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. بلوچستان کا سب سے بڑا چیلنج یا صوبائی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہمیں نظر آتا ہے وہ لازمی سی بات ہے، جو وعدہ عوام کے ساتھ کیا ہے کہ نوکری نہیں بیچنے دیں گے، اگر اس میں چیف منسٹر کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک چیلنج کو عبور کرنا ہے. گورننس کا کرائسس، اور سب سے بڑا کرائسس لا اینڈ آرڈر، جس کے لیے ان سب کرائسس کا اگر میں کہوں مدر آف کرائسس ہے دیٹ از لا اینڈ آرڈر. اور لا اینڈ آرڈر کے لیے 20 سالوں میں پہلی مرتبہ صوبائی حکومت نے پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے، اور اس پروونشل ایکشن پلان پہ اکتوبر سے عمل شروع کیا ہے. لازمی سی بات ہے جس صوبے میں کوئی حکمت عملی نہ ہو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، اور آپ اس پر 20 سال بعد کام شروع کریں تو تھوڑا سا رزلٹس آنے میں وقت لگتا ہے. اور اس حکومت کے لیے بڑا سیاسی چیلنج اپوزیشن یا پارلیمنٹ سے باہر؟ یہ ذرا پولیٹیکل کوسچن ہے، بینگ اے اسپوکس پرسن میں اس کو اوائڈ تو میں مہارنگ یا اختر مینگل؟ دیکھیں، مہارنگ ضرور ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے، آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کمپیریزن ہی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، بیکاز سردار اختر مینگل ایک پارلیمنٹ کی پالیٹکس کرتے ہیں.
مہرنگ ایک ایشو بیسڈ پالیٹکس کر رہی ہیں، جس طرح کی بھی وہ کر رہی ہیں اس سے کوئی اتفاق اور اختلاف کر سکتا ہے، بٹ مہرنگ یا بی وائی سی از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. بی این پی اختر مینگل الیکشن کمیشن میں ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، طریقہ سیاست سے کوئی ان سے اتفاق اور اختلاف کر سکتا ہے، اس لیے بی وائی سی کو ابھی تک گورنمنٹ ایز اے پولیٹیکل فورس کنسیڈر نہیں بالکل، وہ کرتی. ایک پارلیمانی سیاست نہیں کرتی، اس کی ڈومین ہے، رائٹ کی موومنٹ ہے، رائٹس کی موومنٹ ہے، لیکن اس کا پورا امپیکٹ تو پولیٹیکل ہے. اور ابھی جیل میں مہرنگ. دیکھیں جیل والا جو ایشو ہے اس کو میں آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتاؤں گا. اس پر باقاعدہ ایک پریس کانفرنس پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی. مہرنگ بلوچ پچھلے 1 سال سے بلوچستان میں احتجاج کر رہی ہیں. کسی بھی احتجاج کے دوران ایک گوادر کا پوائنٹ تھا جہاں پر ان سے نیگوسیشنز بارہا ہوئے کہ آپ کا احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے کس پوائنٹ پہ احتجاج کرنا ہے یہ اختیار ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، آپ اس کو تسلیم کر لیں. انہوں نے نہیں مانا، وہ ایک ایپیسوڈ کریٹ ہوا، وہاں پہ پھر نیگوسیشنز ہوئے. لیکن اس پچھلے 1 سال میں گورنمنٹ نے کبھی بھی جس کو کہتے ہیں وہ ہارڈ اسٹیٹ والا رویہ نہیں رکھا. چند روز قبل جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس کے بعد کچھ دہشت گردوں کی لاشیں ہاسپٹل لائی گئیں. دیکھیں قانون اور آئین کہتا ہے کہ ان لاشوں کو لینے کا حق اس کے ورثاء کے پاس ہے. کسی پولیٹیکل فرنٹ یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس وقت ہوگا کہ ورثاء لکھ کے دیں کہ یہ ان کے ذمہ دار ہیں. کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی. انہوں نے ہاسپٹل سے لاشیں لے جانے کی کوشش کی جسے روکا گیا. اس کے بعد سریاب روڈ پر یہ یو کین چیک دا ریکارڈ آن سوشل میڈیا اور یہاں کے جرنلسٹوں سے پوچھ سکتے ہیں، آن اینڈ آف جھڑپیں پولیس اور بی وائی سی ورکرز کے درمیان آنسو گیس کی شیلنگ یہ چلتی رہی. 7 بجے کے قریب وہ سرفیس ہوئی 3 لاشوں کے ساتھ اور انہوں نے کہا یہ ان کے ایکٹیوسٹ ہے اور پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے. گورنمنٹ کا کلیئر اسٹینڈ تھا کہ جب تک یہ لاشیں میڈیکو لیگل کے لیے نہیں آتی، ضابطے کی کارروائی پوری نہیں ہوتی، یہ تعین کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ گولی پولیس نے چلائی ہے یا کسی اور نے چلائی ہے. اس پر انہوں نے ایک دھرنا دیا. لیٹ نائٹ کوئی رمضان کا مہینہ تھا، 11-12 بجے کے قریب ان لاشوں کے جو ورثاء ہیں انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو رابطہ کیا کہ ہمیں یہ لاشیں ریٹریو کروا کے دیں، جس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گئی اور انہیں بتایا کہ یہ ورثاء ہیں، یہ اپنے لوگوں کی 3 لاشیں جو آپ کے پاس جن کا آپ دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ آپ کے ورکر ہیں، ان کے ورثاء کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ورکر نہیں ہیں اور وہ اپنی لاشیں مانگ رہے ہیں. یو آر باؤنڈ کہ آپ انہیں دیں. وہ لاشیں دینے پہ مزاحمت ہوئی، اس کے نتیجے میں وہ گرفتاری. چلے یہ تو ظاہر قانونی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ مہرنگ جیل، اس کو ایک پرسیپشن یہ ہے کہ اس کو تو سیاست کی نرسری میں بھیج دیا گیا اور ایک وہ بڑا چیلنج بن کے نکلے گی ریاست پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے. عامر بھائی اگین پولیٹیکل آپ کا اوپینین ہے، اس سے میں اتفاق بھی کر سکتا ہوں، اس سے میں اختلاف بھی کر سکتا ہوں، لیکن چیزیں میرا خیال سے اتنی نہیں ہیں جتنی کہ پرسیپشن. اور آخری سوال یہ کہ ایسے لگ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ آنے والی ہے اور بلوچستان میں منرلز کے حوالے سے سارا پورا سب کچھ ہو رہا ہے، تو کتنی پریپیئرڈ ہے یہاں کی گورنمنٹ اور پورے سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز، کیونکہ چائنیز کے ساتھ بھی سیکیورٹی کا ایک بڑا کنسرن ہے. تو جب مزید انویسٹر آ رہے ہیں گلف سے بھی اور نارتھ امریکہ سے بھی، تو ان کا ابھی تک پرائمری کنسرن سیکیورٹی اور کنڈیسیو انوائرمنٹ، اس کے لیے کوئی پلان، کوئی منصوبہ کیسے انشور کریں؟ دیکھیں وہ پلان اب یہ ایک اسٹیج نہیں ہے جس میں میں آپ سے ڈسکس کر سکوں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا حکمت عملی اختیار کی ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی لازمی سی بات ہے، ایک سچویشن بالکل صوبے میں ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو میجرز لینے کی ضرورت ہے، جو کائنیٹک ڈومین میں لینے کی ضرورت ہے، دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف آرمڈ فورسز انکلوڈنگ ایف سی، آرمی اینڈ سول آرمڈ فورسز. جو نان کائنیٹک رسپانسبلٹی ہے دیٹ از ود پروونشل گورنمنٹ. تو ایک لائزون موجود ہے اور ایپیکس کمیٹی کا ایک لیول موجود ہے جس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اور جب ہم بڑی انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ ایس آئی ایف سی کا فورم موجود ہے اور اس کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور دیگر پوائنٹ آف ویو سے بڑے لیول پر ہو رہی ہے. اور اس میں جو بھی رول پروونشل گورنمنٹ کا ہے اس میں سب سے پہلا رول یہ ہے کہ جس حد تک بلوچستان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہے اس کے لیے صوبائی حکومت اپنا کام کر رہی ہے. بہت شکریہ ارین صاحب آپ کے وقت کا، اور بات آپ سے جاری رہے گی کہ جیسے صورتحال بدلتی ہے. بہت شکریہ.